السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین۔ اسلام وہ مذہب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ امن اور شانتی کو پروموٹ کرتا ہے، اور اسلام ہی ایک ایسا واحد مذہب ہے جو سب سے زیادہ سادہ اور مہذب ہے۔ مذہب اسلام میں آپ کو کوئی ایک بات بھی سینس لیس نہیں ملتی، اور اسلام حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ اپنے آس پاس والوں کو، اپنے پڑوس والوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو تکلیف دینے سے بچتے رہو۔ یہاں تک کہ عبادات کے معاملے میں بھی اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، اور اگر تمہارے قریب کوئی سویا ہوا ہے تو تم اپنی آواز کو آہستہ کر لو تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ ہو۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے تو افضل عمل کس کا ہے، سونے والے کا یا قرآن کی تلاوت کرنے والے کا؟ ظاہر ہے کہ افضل عمل تلاوت کرنے والے کا ہے، لیکن پھر بھی اسلام حکم دیتا ہے کہ تم اپنی آواز کو دھیمی کر لو۔ تو شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسلام دوسروں کو بلا وجہ تکلیف دینے کے معاملے میں کتنا حساس اور سینسیٹیو ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا، اسلام کو فالو کرنے والے لوگوں کا عمل کیسا ہے؟ اسلام ہمیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پہلے آپ ذرا ان کو سنیں۔ یہ اعلان جامع مسجد الحنفیہ سے کیا جا رہا ہے۔ جامع مسجد الحنفیہ کی گھڑی میں اس وقت 3 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں۔ انتہائی سحر 4:12 پر ہے۔ آپ لوگ اٹھیے اور سحری کا اہتمام کیجیے۔ چلو جی بولو۔ ادھر سے لے کھانا پینا بند کر دیو، سحری دا ٹائم ختم تھی گئے۔ روزے دارو، اللہ نبی دے پیارو، کھانا پینا بند کر دیو، سحری دا ٹائم ختم تھی گئے، سحری دا ٹائم ختم تھی گئے۔ اب بتائیں، کیا ہمیں اسلام ان چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارے اس طرح کے اعلانوں کی وجہ سے کتنے غیر مسلم، بلکہ مسلم غیر مسلم سبھی لوگوں کو جو شام کو تھکے ماندے رات کو کام سے تھک کر آتے ہیں اور سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو پابندیاں لگا رہے ہیں ان کے پاس دلیل بھی موجود ہے کہ لاؤڈ سپیکروں کی وجہ سے ہماری نیندیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو ان کے دل میں اسلام کی نفرت کس نے بھری؟ انہیں یہ سازش کرنے پر مجبور کس نے کیا؟ اگر اعلان کرنا ہی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو مختصراً اعلان کرو کہ محترم حضرات، سحری کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، کھانا پینا بند کر دیں۔ اتنا کافی ہے۔ ایک بار آپ اس آواز کو بنا کلپ کے سنیں کہ کیسی لگتی ہے یہ آواز۔ اب بتائیں، کیا اس طرح کی جانوروں جیسی آوازیں اللہ کے گھر سے آتی ہوئی اچھی لگتی ہیں؟
مناسب لگتی ہیں ایسی آوازیں؟ اور سحری میں جگانے کے لیے تو اعلان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بھی اس طرح سے ڈھنڈورا پیٹ کر۔ آج کل تو ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، اسمارٹ فون نہ صحیح ہر ایک کے پاس کی پیڈ فون تو ضرور ہی ہے، تو الارم لگا کر جب چاہے جو چاہے اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے، تو اعلان کرنے کی بالکل بھی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اس سے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے، لوگوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں۔ ہمارے ان اعلانوں کی وجہ سے، ہمارے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دن بدن اسلام دشمن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو اعتراض ہوگا میری اس بات سے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ہمیں بند کرنا چاہیے۔ ان کے تو جگراتیں ہوتی ہیں، وہ بھی لاؤڈ سپیکروں پر پوری رات گانے ڈالتے ہیں، بھجن کیرتن ڈالتے ہیں، تو ہم کیوں نہ ڈالیں؟ تو میرے بھائی، ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ جانوروں جیسی حرکت کریں گے، وہ اپنے مذہب کو بدنام کریں گے، اپنے مذہبی طور طریقوں سے اگر وہ دوسروں کو تکلیف دیں گے تو کیا ہم بھی ان کے جیسا جانور بن جائیں گے؟ کیا ہم بھی اپنے اسلام کو بدنام کریں گے؟ کیا ہم بھی اپنے اسلامی شعائر سے، اسلامی طور طریقے سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے بن جائیں گے؟ ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام سے محبت کریں، ہمارے اعمال کو دیکھ کر اسلام سے محبت کریں۔ اگر ہم اسلام کا فائدہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اسلام کا ہم نقصان بھی نہ کریں۔ اور یہی حال آج ہمارے اذانوں کا ہے۔ مفتیان اکرام خود یہ کہتے ہیں کہ ہر مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے والیوم کو اتنا کم کرنا چاہیے کہ جتنے سے اس مسجد کے محلے تک اذان پہنچ سکے۔ دوسرے محلوں میں اذان کی آواز پہنچانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، دوسرے محلے میں بھی الحمدللہ مسجدیں موجود ہیں، انہیں ان کے مسجدوں کی اذانیں کافی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس میری ہی ایک مسجد کی اذان پورے شہر کو سنائی دینی چاہیے۔ اب شہروں کا ایک معاملہ آپ نے غور نہ کیا ہوگا، ایسا ہوتا ہے کئی جگہ پر کہ مسجد کی منزل چھوٹی ہوتی ہے اور آس پاس کے فلیٹ جو ہوتے ہیں وہ مسجد سے زیادہ اونچے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر مسجد کی مینار پر لگا ہوا جو لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے وہ بازو والی بلڈنگ کے برابر میں ہوتا ہے، تو اذان کی آواز ڈائریکٹ ان کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ اذان ایک ایسا عمل ہے کہ جب اللہ کا نام بلند کیا جائے تو سارے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت جوش مارے، سب اطمینان سے، غور سے، محبت اور تعظیم سے اذان کو سننے بیٹھیں۔ لیکن ہمارے ان اعمال کی وجہ سے آج ایسا ہو رہا ہے کہ غیر مسلم تو دور کی بات، کئی سارے مسلمان بھائی جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے تو وہ لاؤڈ سپیکر کی آواز ان کے کانوں کے اندر سے دماغ تک جو گھستی ہے ہائی پریشر میں، تو اس کی وجہ سے اذان شروع ہوتے ہی ان کا مزاج چڑچڑا بن جاتا ہے۔ اس وقت ان کے زبانوں سے اگر کفرانہ الفاظ نکل جائے، اذان کے خلاف بے ادبی والے الفاظ، گستاخی والے الفاظ نکل جائیں تو وہ مؤذن اور اس مسجد کے ذمہ دار بھی اس عذاب کے مستحق ہوں گے۔ ایسے ماحول میں مؤذن اذان دے کر اتنا ثواب نہیں کما رہا۔ اذان دینا ایک بہت بڑا عمل ہے، مؤذن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن وہ مؤذن یہ نظام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اتنا ثواب نہیں کما رہا جتنا وہ لوگوں کو تکلیف دینے کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں درج کروا رہا ہے، اور لوگوں کی لعنت اور لوگوں کی بد دعائیں الگ سے۔ تو ہم ہمارے اس عمل سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرتیں بھر رہے ہیں، ہم خود انہیں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمیں بالکل بھی قطعاً ان چیزوں کا حکم نہیں دیتا، انہی چیزوں سے لوگ اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ پیغام پسند آیا اور اگر آپ اس پیغام کے ساتھ اگری کرتے ہیں تو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فقط والسلام۔